رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اور اپنے بزرگوں کی برکت سے چوتھے پارے کا اور پانچویں پارے کے کچھ حصے کا خلاصہ آج بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا بھی ذکر فرمایا اور اس کے اندر یہ بات بتائی. غزوہ بدر کے واقعات سنانے کی ضرورت نہیں، وہ سب کو معلوم ہے کیا ہوا اور کیا کامیابی ملی، اس طرف نہیں جاتے ہیں. جو بات ہمیں سیکھنی ہے اور جو سبق حاصل ہوا وہ بات کہ اس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ کی طرف سے تمہاری مدد اور زیادہ بڑھ جائے گی. پہلے فرمایا کہ 3000 فرشتے آسمان سے اتریں گے اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو 5000 فرشتے آئیں گے. اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے مسلمانوں کی مدد کے لیے. ایک غزوے میں نہیں، بہت سارے غزوات میں، اور ان فرشتوں نے کافروں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا. معلوم ہوا کہ یہ صبر اور تقوی وہ چیز ہے کہ جو بنیاد ہے، جس کی بنیاد پر اللہ کی مدد آتی ہے. صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے. مصیبت کے اوپر صبر، تکلیف کے اوپر صبر، کہ دشمنوں کی طرف سے مخالفتیں، ایذائیں، تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، اس پہ صبر. صبر کیا ہے کہ اس میں یہ سمجھنا یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، اس میں میرے لیے خیر ہے، بہتری ہے، اللہ سے شکوہ شکایت نہ ہو اور کوئی غیر شرعی قدم نہ اٹھائے، اللہ کے حکم کو نہ توڑے. اور دوسرے صبر کے معنی میں یہ بھی ہے کہ جمع رہے کس پر؟ نیکی پر، اللہ کے احکام کے اوپر جم کر چلے، اس سے ڈاما ڈول نہ ہو، ڈگمگائے نہیں. پھر تقوی اختیار کرے. تو جب صبر اور تقوی دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا بھی اس میں ذکر فرمایا کہ اس میں سب کو پتہ ہے یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کو بٹھایا اور انہوں نے اپنی رائے اور اپنی مرضی سے خود ہی فیصلہ کیا ہٹنے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا. 70 صحابہ شہید ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زخمی ہوئے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ نے تربیت کرنی تھی، اصلاح کرنی تھی، تو پہلے تو تنبیہ بھی کی، سمجھایا بھی کہ دیکھو تم نے غلط کیا اور تم نے پیغمبر کے حکم کو پورا نہیں کیا، نافرمانی کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جو حکم دے دیا تھا، جس کو جہاں بٹھا دیا تھا اس کو وہیں بیٹھنا چاہیے، جس کی جو ڈیوٹی لگا دی وہ اپنی ڈیوٹی پر لگا رہتا، کیوں اپنی مرضی سے ہٹے. پہلے تو تنبیہ کی اور پھر اس کے بعد اللہ کو صرف یہ نہیں، دیکھیے ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی ڈانٹ دے، ڈپٹ دے اور تنبیہ کر دے کہ تم نے غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں، اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑا پیار ہے. اندازہ لگائیے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں اور سمجھانے کے بعد تسلیاں دے رہے ہیں اور حکمتیں اور مصلحتیں بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو نقصان ہوا تو پریشان نہیں ہونا، زیادہ غم نہیں کرنا، اس کے صدمے کو لے کر دل پہ نہیں بیٹھنا، ڈگمگانا نہیں، سوچنا نہیں زیادہ، بلکہ سمجھایا کہ دیکھو یہ دنیا کا حصہ ہے، دنیا کی زندگی کا. ایسے دن ہوتے رہتے ہیں، پلٹتے رہتے ہیں، کبھی نقصان ہوتا ہے، کبھی فائدہ ہوتا ہے جنگ کے اندر، کبھی تھوڑی سی وقتی طور پر ہزیمت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. تو یہ دنیا کی زندگی کا حصہ ہے، یہ کہا اللہ نے.
اس سے گھبراؤ نہیں. یہ مت سمجھو کہ اللہ کی مدد ہٹ گئی اور اللہ نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. انجام کار آخر بالآخر کامیابی تم کو ہی ملے گی. اور جو نقصان ہوا، اس نقصان کے اندر تمہارے بہت سارے فائدے، اللہ نے وہ فائدے بتائے کہ دیکھو اس میں اتنا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے. یہ سب تربیت. اگر کسی شخص کے اوپر مصیبت نہ آئے، بیماری نہ آئے، صدمہ نہ آئے، غم نہ آئے، مخالفت نہ ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ تربیت کیسے ہوگی اس کی؟ وہ تو فرعون بن جائے گا. یہ چیزیں اس کے نفس کی تربیت کرتی ہیں، اس کے اندر صبر اور ضبط اور تحمل اور برداشت اور بہت ساری اچھی صفات اور اچھے اخلاق پیدا کرتی ہیں. عجب اور تکبر کی جڑ کاٹ دیتی ہیں. اس لیے ان کو سمجھایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں فرمایا کہ تم شہداء کو یہ نہ سمجھو کہ مر گئے، بلکہ فرمایا بل احیاء، یہ زندہ ہیں اللہ کے پاس اور ان کو رزق دیا جاتا ہے. پھر جہاد کے بارے میں ایک اور بات جو ہمارے سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں صاف فرمایا کہ جو شخص اپنی زندگی میں نہ جہاد کے بارے میں سوچے، نہ اس کی تمنا کرے، نہ اس کا ارادہ کرے، نہ ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہو، جہاد کے نام سے ہی گھبرائے، کپ کپائے، بھاگے، کیا جہاد کا تذکرہ شروع کر دیا. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا شخص جب مرے گا تو نفاق کے ایک شعبے پر مرے گا، اس کے اندر نفاق کا ایک حصہ ہے. اس لیے اللہ سے مصیبت، اللہ یہ بات یاد رکھنا، مصیبت، بیماری، تکلیف، لڑائی، قتال مانگنا نہیں چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے یا اللہ ہمیں بھی لڑائی دکھا، ہمیں بھی قتال دکھا، ہم بھی قتال کریں. نہیں، مانگو نہیں، لیکن یہ جذبہ رکھو دل اور دماغ میں کہ اگر وقت پڑ گیا جہاد کرنے کا اور کافروں سے لڑنے کا تو نہ اپنی جان کی پرواہ کروں گا، نہ اپنے مال کی پرواہ کروں گا، نہ اپنے اہل و عیال کی پرواہ کروں گا. کسی چیز کی پرواہ نہیں، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو. یہ ہے جہاد کے بارے میں سوچنا. یہ نہیں جہاد کا نام سن کے ڈرنا شروع ہو جائے، بھاگنا شروع ہو جائے. یہ منافقت کی علامت ہے. اس لیے جہاد کا جذبہ رکھیں اور اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں. یہ ایمان کا تقاضا ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی. اور شہادت مانگنی چاہیے اللہ سے. اللہ سے شہادت کی موت مانگے، یہ حدیث کے اندر آیا. شہادت کی موت مانگے. اگر شہادت کی موت نہیں بھی آئی تو مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شہداء کے مرتبے تک پہنچا دیں گے. اس لیے شہادت کی موت مانگے. پھر اس کے بعد سورہ نساء شروع ہو رہی ہے. سورہ نساء کے اندر یہ سورت عورتوں کے نام پر ہے، نساء عورتوں کو کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی. ہجرت کے بعد مسلمانوں کو معاشرت سے متعلق تفصیلی ہدایات کی بڑی ضرورت تھی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے نئے مسائل کا سامنا تھا. سورہ نساء نے ان معاملات میں تفصیلی ہدایات فراہم کر دی. چونکہ ایک مستحکم خاندانی ڈھانچہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے اور خاندانی نظام میں صرف مرد کچھ نہیں کر سکتا، عورتوں کا بڑا کردار ہوتا ہے. اس لیے اس صورت میں عورتوں کے بارے میں اللہ نے تفصیلی احکام بیان فرمائے. غزوہ احد کے بعد اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے تو بہت سی عورتیں بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے. اس لیے اللہ نے یتیموں کے حقوق کا بھی بیان فرمایا، میراث کے احکام بھی بیان فرمائے. اور زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا تھا. اللہ نے ایک ایک ظلم کی نشاندہی کی اور ان کو ختم کرنے کی سختی سے ہدایت جاری کی کہ عورتوں پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے جو جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا. نکاح اور طلاق کے احکام بیان کیے اور میاں بیوی کے حقوق کو بیان کیا. جہاد کے احکام بھی ہیں اور یتیم بچوں کے سرپرستوں کو اللہ نے ہدایات دی. جاہلیت میں یہ دستور تھا
کہ نکاح کی کوئی تعداد ہی نہیں تھی، کوئی 10 نکاح کر لیتا تھا، کوئی 15 کر لیتا تھا، کوئی 20 کر لیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حد مقرر کی، اور وہ حد کیا؟ 4، کہ مرد کو 4 نکاح کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے شرعی مسئلہ ہے، اس لیے شرعی مسئلے کا علم ہونا چاہیے۔ ملک کا قانون جو بھی ہے وہ غیر شرعی ہے، ہم اس کی بحث میں نہیں پڑھتے، ہمارے قانون بہت سارے غیر شرعی، اس میں سے یہ نکاح کے بارے میں بھی ہے کہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ دوسرے نکاح کے لیے کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ اس کے اندر دوسری بیوی کے حقوق ادا کرنے کی طاقت ہو، مالی بھی جسمانی بھی، اور دونوں میں عدل کرے، مساوات کرے، برابری کرے، یہ شرط ہے۔ قرآن نے بھی اس کو بیان کیا، حدیث نے بھی اس کو بیان کیا۔ باقی پہلی بیوی سے اجازت لینے کی شرط نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، کہ یاد رکھیے کہ اجازت لینا جو ہے یہ اسلام میں نہیں ہے، کہ اجازت مانگے اور وہ اجازت دے، یہ ملک کا قانون بنا دیا گیا ہے غیر شرعی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسلام کے اندر اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسلام نے 4 نکاحوں کی اجازت دی۔ اب اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے، اس کے اوپر غیر مسلم لوگوں کی طرف سے، ان کے اسکالر کی طرف سے بڑے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ان کا تو ہمیں کوئی غم نہیں، لیکن ہمیں افسوس ہے اپنے مسلمان معاشرے کے اوپر کہ عورتیں تو عورتیں، مرد بھی اگر کوئی شخص دوسری شادی کر لے تو اس کو بڑی بری نگاہوں سے لوگ دیکھتے ہیں۔ کوئی یہ کہے مجھے دوسری شادی کرنی ہے تو لوگ بڑے تعجب سے، حیرت سے کہتے ہیں کیا آپ کی بیوی تو زندہ نہیں ہے، مر گئی ہے کیا، کیوں دوسری کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یعنی ہمارے مسلمان ہی، ان کی نظر میں یہ بڑے عیب کی بات ہے دوسری شادی کرنا، کوئی گناہ ہو رہا ہے، جرم ہو رہا ہے، دوسری شادی کا کہنا بہت بڑا جرم ہے۔ لوگ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں کہ لو جی دوسری شادی کی بات کر رہے ہیں، بیوی زندہ ہے، مر جائے تو چلو پھر ٹھیک ہے کر لے، جب زندہ ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے دوسری شادی کرنے کی؟ ہاں جی بیوی، بہت سے کہتے ہیں جی بیوی چلو بوڑھی ہو جائے پھر ضرورت ہو، بیمار ہو ضرورت ہو، بیوی صحت مند ہے، جوان ہے، اس کو کیا ضرورت ہے دوسری شادی کرنے کی؟ یہ ساری باتیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے نا، یہ غیر شرعی ہیں۔ اسلام نے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی کہ بیوی جب بیمار ہو جائے پھر دوسری کرو، یا بوڑھی ہو جائے تب دوسری کرو، ناکارہ ہو جائے جب دوسری کرو، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ اسلام نے اجازت دی ہے، شرط وہی ہے میں نے بتا دیا کہ ایک تو عدل اور مساوات شرط ہے، یہ نہیں کہ دوسری سے کر کے پہلی کو بالکل ایسا چھوڑ دیا، اس کا کوئی حق ہی نہیں اور اس کا حق ادا نہیں کر رہے، تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے اور اس کی بہت سخت سزا ہے، اللہ کے ہاں پکڑ ہے، اور دنیا میں بھی اس کا وبال پڑتا ہے۔ تو عدل اور انصاف اور مساوات شرط ہے، دونوں کے حق کو ادا کرنا شرط ہے، یہ نہیں ہے کہ جی نکاح ہی نہ کرو، نکاح کا نام ہی نہ لو۔ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا المیہ ہے جس کی وجہ سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بہت سارے مسائل کا حل جو معاشرتی خرابیاں ہیں نا، اس کا حل تعدد ازواج میں ہے۔ کتنی لڑکیاں اور عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بیوائیں بھی ہیں، کنواری بھی ہیں، مطلقہ بھی ہیں، نکاح نہیں ہو رہے، اس لیے اس کے اوپر روک ٹوک نہ کی جائے۔ کوئی کہے نا میں نے شادی کرنی ہے، اس کو منع نہیں کرو، کیوں کر رہے ہو، اس کو یہ تلقین کرو کہ ضرور کرو، لیکن عدل، انصاف اور مساوات سے کام لو، یہ تلقین کرنی چاہیے۔ مساوات مت چھوڑو، عدل مت چھوڑو، انصاف مت چھوڑو۔ آج تو عجیب ماحول ہے، ایک صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، صحت مند آدمی تھے، پیسے والے آدمی تھے، مجھے بتاتے تھے انتقال ہو گیا ان کا، اسی علاقے کے تھے، تو کہنے لگے کہ میں اکیلا ہوں، کیا میری زندگی ہے، بڑی عجیب تنہائی کی زندگی ہے، ایک عذاب کی زندگی ہے، جیل والی زندگی ہے۔ تو کہیں گے میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن سب سے بڑی رکاوٹ میری بیٹیاں ہیں۔ بیٹیوں نے کہہ دیا ابا تم نے شادی کی تو ہمارا تم سے تعلق اور رشتہ ختم، ہم ملیں گے ہی نہیں تم سے۔ وہ بیچارے، کیا ہوتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا جوان لوگوں کو کہ جی بوڑھوں کے کیا مسئلے ہیں، کیا ضرورتیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں بس ایک ہی شادی ضرورت جوان کی ہے، بوڑھے کی کیا ضرورت ہے، اس کی ضرورتیں زیادہ ہیں جوان سے۔ یہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ اس کی تفصیل عرض کی جائے گی۔ آخر نتیجہ یہ ہوا
کہ وہ صاحب بیچارے اچھے صحت مند آدمی تھے، کمزور ہوتے گئے اور آخر بیمار ہو گئے، معذور ہو گئے، اسی حالت میں بستر پہ فوت ہو گئے۔ یہ بیوی موجود نہیں ہے، وہ بھی اس وقت بھی ضرورت ہے، اور بیوی ہو تب بھی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اب آدمی ہر ضرورت تو ہر ایک کو نہیں بتا سکتا نا کہ میری کیا ضرورت ہے، ہر ایک کو تو بتانا مشکل۔ لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے؟ بھائی پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام نے اجازت دی ہے، اس لیے اس اجازت کے اندر رکاوٹ نہ ڈالی جائے، جو میں نے عرض کیا اس کی تلقین کی جائے۔ اس لیے 4 کی اجازت اللہ رب العزت نے دی، اور پھر اس کے بعد یتیموں کے سرپرستوں کو اللہ نے ہدایات دی، اور بیویوں کو یہ بتایا کہ تمہارے جو سرپرست اور بڑے ہیں، سارا نظام چلانے والے گھر کے بڑے، وہ مرد ہوتے ہیں، شوہر ہوتے ہیں۔ اس لیے عورتوں کو یہ تعلیم دی کہ تم اپنے شوہروں کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ بس ایک آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ حق ماں باپ کا بتایا، لیکن یہ عجیب بات ہے، کہیں کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو اولاد کو حکم دیتا کہ ماں باپ کو سجدہ کریں، نہیں، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ حالانکہ حق سب سے زیادہ ماں باپ کا ہے، لیکن یہ حدیث نہیں ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کریں۔ یعنی شوہر کا درجہ اتنا بلند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر سجدے کی اجازت ہوتی، ماں باپ کو نہیں، شوہر کو سجدہ کرے بیوی۔ تو شادی سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، مختصر، خواتین بھی سن رہی ہیں، کہ شادی سے پہلے عورت کے اوپر حق سب سے بڑا ماں باپ کا ہوتا ہے، بالکل، لیکن جب شادی ہو گئی پھر یاد رکھیں، پھر سب سے بڑا حق ماں باپ کا نہیں ہے، پھر سب سے بڑا حق شوہر کا ہے۔ اگر کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو جائے، شوہر کچھ کہہ رہا ہے اور لڑکی کے ماں باپ کچھ کہہ رہے ہیں، تو لڑکی پر اپنے شوہر کی اطاعت لازم ہے، ماں باپ کی بات ماننا جائز نہیں، بشرطے کہ وہ گناہ کی بات نہ ہو۔ گناہ کی بات میں نہ ماں باپ کی اطاعت جائز ہے، نہ شوہر کی اطاعت جائز ہے۔ اگر شوہر کہے بے پردگی کے ساتھ رہو، بالکل عورت کے لیے ماننا گناہ ہے، بالکل نہیں مانے، انکار کر دے، حکم یہی ہے۔ کوئی کسی بھی گناہ، مثال دی میں نے بے پردگی کی، کسی بھی گناہ کا حکم شوہر دے، بیوی کے لیے ماننا جائز نہیں، مانے گی گناہ گار ہوگی، صاف انکار کر دے۔ کسی بھی گناہ کا حکم ماں باپ دیں، اولاد کے لیے ماننا جائز نہیں، صاف انکار کر دیں، چاہے ان کو برا لگے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر انکار کر کے پھر دوسری چیزوں میں بھی ان کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیں، بے ادبی شروع کر دیں، نہ اولاد کے لیے جائز ہے، نہ بیوی کے لیے جائز ہے۔ باقی انشاءاللہ کل عرض کیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا۔ یا اللہ ہم سب کے کل گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، پوری امت سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، فلسطین اور غزہ کے مظلوم اور بے بس اور بے کس مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، غیبی نصرت فرما، غیبی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی حفاظت کے غیب سے جلد انتظامات فرما دیجئے اور ان کی حفاظت فرما لیجئے، مزید تباہیوں سے بچا لیجئے، مزید ہلاکتوں سے بچا لیجئے، مزید نقصانات سے بچا لیجئے، مزید تکلیفوں سے بچا لیجئے، اور یا اللہ ان کے بیمار اور زخمیوں کو اپنے فضل سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، ان کی جان مال، ان کی اولاد، ان کی عزت و آبرو، ان کے گھر بار، ان کی ساری چیزوں کی حفاظت غیب سے فرما دیجئے اور ان کے نقصانات کی بھی جلد تلافی فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما، غیبی نصرت فرما، فتح مبین عطا فرما اور ان کو کامیابی اور غلبہ نصیب فرما، القدس کو آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ان کے دشمن اسرائیل، اس کی فوج اور ان کے مددگار، ان کے حواریین، ان سب کو نیست و نابود فرما، تباہ و برباد فرما، ان کا عبرتناک انجام فرما، ان کو ذلیل و خوار رسوا فرما،
ان کے اسلحے کو اور انہی کے اسباب کو ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنا، ان کی تباہی کا ذریعہ بنا، ان کے دلوں میں خوف، دہشت، رعب اور بزدلی پیدا فرما دے، ان کے قدموں کو اکھاڑ دے، ذلت اور خواری جلد ساری دنیا کو دکھا دے۔ یا اللہ جتنے بھی یہاں پر ہیں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں بیماریوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کو رزق حلال خوب وافر مقدار میں عطا فرما، ہر قسم کی تنگی اور پریشانی سے سب کو نجات نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔